آپ کی وحشت میں گزاری ہوئی شب عمر۔ انتظار حسین نے رات کے اندھیرے میں گزرتی ریل گاڑی کو چراغوں کی قطار سے تشبیہ دی تھی۔ ہمارے مقدرات کی محضر میں اپنے عہد کے روشن چراغوں کو یکے بعد دیگرے بجھتے ہوئے دیکھنا لکھا تھا۔ آئیے رحمان 12 اپریل 2021 کو رخصت ہوئے۔ محمد ضیاء الدین نے 29 نومبر 2021 کو رخت سفر باندھا۔ 15 مارچ 2023 کو مسعود اللہ خان بھی اوجھل ہو گئے۔ کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی جو چلا چاہے، مگر تمنا کی اس بلندی کے لیے تو میر کی قامت چاہیے۔ ہم فرو مایا تو خواب کی وحشت کے اسیر ہیں، دم مارنے کی مجال نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خواب کے بیان کی ہمت بھی نہیں رکھتے۔ ہماری آزمائش فقط یہ ہے کہ رفتگاں کے غبار میں قدم اٹھاتے ہوئے نئے حوادث کے اندیشوں اور ناآفریدہ خواہشوں کے انتظار میں شب عمر تمام کریں۔ آپ کے نیاز مند کو پرانی تصاویر جمع کرنے کا شوق لاحق ہے۔ ایک روز اس خزانے میں گم تھا کہ دسمبر 1968 کی ایک تصویر پر نظر ٹھہر گئی۔ ایوب مخالف تحریک میں صحافیوں کا ایک مختصر سا جلوس لاہور کی مال روڈ پر YMCA کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ بیشتر چہرے اجنبی ہیں، مگر مسعود اللہ خان اور منو بھائی کو پہچان لیا۔ ڈھان پان سے منو بھائی کے پلے کارڈ پر احمد ندیم قاسمی کا مصرع لکھا ہے: کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ جز اذن کلام۔ قاسمی صاحب نے یہ غزل 50 کی دہائی میں زندانی فیض احمد فیض کے مجموعہ کلام دست صبا کی تقریب رونمائی میں پڑھی تھی۔ انہی برسوں میں کہیں مجید امجد نے لکھا تھا: 20 برس کی کاوش پہم، سوچتے دن اور جاگتی راتیں، ان کا حاصل ایک یہی اظہار کی حسرت۔ دیکھیے کس طور عشرے سے عشرہ منشدھار کی کشاکش کا تسلسل لیے چل رہے ہیں۔ سبک ساران ساحل کو کیا خبر کہ اسیران قفس پر ہر ساعت ایک صدی بن کر گزرتی ہے۔ آسکر وائلڈ نے ریڈنگ جیل میں لکھا تھا: And that each day is like a year whose days are long۔ یہ جو کہیں اوپر کی سطروں میں سبک ساران ساحل کی ترکیب چلی آئی ہے، یہ مولانا ابو کلام آزاد کے عطایا میں سے ہے۔ آپ تو جانتے ہیں درویش کی ذاتی پونجی اوچھی ہے، ادھر ادھر کے خزانوں میں نقب لگا کے اپنے خرابے کا دیا جلاتا ہے، اور غضب یہ کہ زائد از بیشتر حوالہ تک نہیں دیتا۔ اول تو اخباری کالم تدریسی مقالہ نہیں ہوتا، دوسرے میرے ممدوح ایسے باثروت ہیں کہ مجھ غریب کے مٹھی بھر لینے سے ان کی قامت میں کمی نہیں آتی۔ مولانا آزاد بدیسی حکمرانوں کے کاسا لیس اور خطاب یافتہ گروہ سے مخاطب تھے۔ مولانا نے آزادی کی منزل پا لی اور اس کامرانی کے عنوان سے اپنی خود نوشت بھی لکھ ڈالی: انڈیا ونز فریڈم۔ ہمارے حصے کے سبک ساران ساحل کی ترکیب نحوی مختلف ہے۔ اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر کو لکھا: میں گہرے غور و فکر کے بعد اس افسوسناک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میں نے موجودہ حالات میں ناگزیر قدم نہ اٹھایا تو میں اپنے فرض سے غفلت کا مرتکب ہوں گا۔ ٹھیک 20 روز بعد ایوب خان بھی گہرے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے اسکندر مرزا کی رخصتی ضروری ہے۔ 10 برس بعد ایوب خان نے ٹھیک انہی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اقتدار یحییٰ خان کے سپرد کر دیا۔
یحییٰ خان کو الوداعی تقریر کرنا نصیب نہیں ہوا، تاہم 6 برس بعد 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے 90 روز کے لیے اقتدار سنبھال لیا۔ 11 برس بعد جہاز کے حادثے کے بعد کسی اعلان کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی نئی قیادت کو۔ نوشتہ دیوار یہ تھا کہ انتقال اقتدار کی بجائے شراکت اقتدار جاری رہے گی۔ ایک اور اشرا گزرا تو 12 اکتوبر کی رات پرویز مشرف نے اپنی آمد کو منتخب حکومت کے اقدام کا رد عمل قرار دیا تھا۔ یہ رد عمل 9 برس تک جاری رہا۔ تب چیف جسٹس افتخار چودھری کی ابا کی اوٹ سے جنرل کیانی نمودار ہوئے، جنہوں نے سیاسی مداخلت سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اس اعلان کی حقیقت میجر جنرل اطہر عباس نے بیان کی تھی۔ گزشتہ 6 برس کی رست و خیز کے کچھ پہلو تو نومبر 2022 میں بادل نخواستہ رخصت ہونے والے جنرل صاحب بیان کر رہے ہیں۔ پس پردہ وحشت کے کچھ مناظر محترم عرفان صدیقی تاریخ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اس دوران منتخب نمائندوں کا ایک خاص اجلاس منعقد ہوا۔ ادھر ادھر سے خبر نکلی ہے کہ اس مجلس میں ایک بھلے ماس نے فرمایا کہ جھوٹ کی بنیاد پر سیاسی بیانیہ مرتب کرنا بھی ہمارے مسائل کا ایک بنیادی سبب ہے۔ صاحب کیسا جھوٹ؟ آمریت کی دیوار جھوٹ کی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے، اور اس بے روزنوں دار دیوار کے سائے میں سچ کے پودے پر برگوبار نہیں آتا۔ سچائی بیان کرنے والوں پر وطن فروشی اور قوم دشمنی کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں ٹریڈ یونین باقی ہے اور نہ طلبہ یونین کا کوئی نشان۔ صحافت جابر سلطان کا منظور شدہ بیان ہے۔ ملکی معیشت اور تمدنی ارتقاء پر غور کرنے والے اہل سیاست کے گلے میں نااہلی کا طوق لٹک رہا ہے۔ دانش کا نام لینا اپنے پیچھے بلا لگانے کے مترادف ہے۔ سنا ہے کہ مذکورہ مجلس میں معیشت کا بھی کچھ ذکر ہوا ہے۔ معیشت کا حال یہ ہے کہ کل ملکی برآمدات $30 ارب کے برابر ہیں، اور توانائی کے شعبے میں درآمدات کا حجم بھی اتنا ہی ہے۔ نیز یہ کہ ہم ہر برس $30 ارب کی مالیت کا صاف پانی بحیرہ عرب میں غرق کر رہے ہیں۔ سچ ٹکڑوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ قوم پوچھتی ہے کہ جن دہشت گردوں کے خلاف کارروائی مقصود ہے وہ کب اور کس کی اجازت سے پاکستان آئے؟ نیز یہ کہ 80,000 پاکستانی شہریوں اور فوجی جوانوں کے قاتلوں سے گٹھ جوڑ کرنے والوں کی جواب دہی کب ہوگی؟